اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آپ نے پاکستان سے امریکہ جانا ہونا یہ بھی 15-20 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور اسی طرح ایشیا کتنا بڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جڑا کہ میں پورا لاہور ویکھیا تے کائنات کتھے، لاہور کتھے، تے کراچی لاہور نالوں بھی بڑا ہے۔ اتھے بھی جا کے پوچھیے، وہ آکھا لگے ہمیں ساری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے پورا کراچی نہیں دیکھا۔ تو کائنات نا بہت بڑی ہے۔ اس پوری کائنات میں فضل اور کرم، خیر اور شرف، نوازشات اور کمالات کا جو مرکز ہے نا، مرکز رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ پوری کائنات میں جو فضل اور کرم کا مرکز ہے نا، مرکز، وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ ایک جملہ کیا لگا، جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے، جو ادھر نہیں وہ ادھر نہیں۔ فضل اور کرم کا جو مرکز ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ حضور صاحب فضل ہے، حضور صاحب کرم ہے۔ اب آگے بھی تو فضیلت والے ہوئے نا، آگے بھی فضیلت والے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی تقسیم کاری جو ہے نا، وہ اس طرح فرمائی کہ جو اس مرکز کے قریب آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فضیلت والا بنا دیا۔ جو اس مرکز کے قریب آ گیا، آئے ہائے ہائے۔ نمازاں دے نال بندہ نمازی باندا جے، تے حج کرن نال حاجی باندا جے، تے روزے رکھن نال روزے دار باندا جے، لیکن اے سارا کچھ کر کے بھی بندہ صحابی نہیں جے باندا، صحابتی مصطفیٰ دی صحبت نال باندا جے۔ بات سمجھانی ہے، صرف سنانی نہیں۔ اللہ کرے کہ آپ پک کر جاؤ، کیونکہ آپ لاہور کے باسی ہو، بڑے بڑے رنگ کے لوگوں کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے رنگ کے لوگوں کو سنتے ہو۔ جو پوری کائنات کے اندر فضل اور کرم کا مرکز ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، اور جو اس مرکز کے قریب آ گیا وہ فضیلت والا ہو گیا، اور جو سب سے زیادہ قریب آ گیا وہ افضل ہو گیا۔ جو سب سے قریب آ گیا، ہوں دیکھو، نہ میں نمازاں دا ذکر کیتا ہے، نہ میں زکاتاں دا ذکر کیتا ہے، اے قرب دا ذکر کیتا ہے، قرب دا۔ اور قرب تو دسنا پیا کہ قرب بھی فضیلت دیتا ہے۔ دیکھو نا، جو بات کی ہے کہ قرب بھی فضیلت دیتا ہے، اور کتنی فضیلت دیتا ہے۔ آپ شیخ شفاجی کو پڑھو، آپ علامہ قاضی ایاز مالکی کو پڑھو، آپ ملا علی قاری کو پڑھو، آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھو، آپ علامہ اسماعیل حقی کو پڑھو، آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھو، سب نے یہ بات دیکھی ہے۔ کہتے ہیں جڑی مٹی نبی پاک کے وجود سے لگی ہے نا، وہ ساری روح زمین سے بھی افضل ہے، وہ سارے آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، جیڑی مٹی نبی کے وجود سے لگی ہے وہ ساری جنتوں سے بھی افضل ہے۔ اگلی گل سناواں جے تہاڈی توجہ ہے، اے گل بیان کیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہندے نے یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ میں یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے اور کسی کا نہیں، صرف آپ کا مرتبہ ہے کہ
تہاڈی عمر دی بھی رب نے قسم یاد فرمائی ہے تے جڑی مٹی نے تہاڈے قدماں دا بھروسہ لیا ہے اونے رب ہو کے اس مٹی دی بھی قسم یاد فرمائی ہے. میری اگلی گل سنو اور اس بات کو اوپر سے نہیں گزارنا. مجھے پتا لگے کہ میں جاگتے ہوئے مجمع سے کتاب کر رہا ہوں. او یار او جڑی مٹی ہے او دیاں اکھاں تے کوئی نہیں. او جڑی مٹی ہے اونے نبی واسطے قربانی تے کوئی نہ دتی. او جڑی مٹی صرف نبی دے قرب جا جائے او کعبے تو بھی افضل ہے, عرش تو بھی افضل ہے, کرسی تو بھی افضل ہے. او مٹی جنت تو بھی افضل ہے. جڑی نبی دے قدماں نال لگ جائے اس مٹی دا اے مقام ہے تے جڑا نبی دی ذات تے اپنے آپ نو فنا کر دے اودے مقام دا اندازہ دے. میری بات کو ذرا سمجھنا. میں نے جس کے مقام کو بھی بیان کرنا ہے اپنے نبی کی ذات کو سب سے اوپر رکھ کے بیان کرنا ہے. ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ گڑی روایتیں اور ممبروں پہ آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے یہ کہا کہ اگر میں نے علی کو نہ بنانا ہوتا تو میں نے آپ کو بھی نہیں بنانا تھا. میں نے کہا کوئی شرم کر, کوئی حیا کر, تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی کا وجود مولا علی کی وجہ سے ہے. سننے کی بات سن, صرف علی نہیں سارے نبیوں کا وجود میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. اے جڑی مٹی ہے تے مٹی ہے, اے تے مٹی ہے, اے تے مٹی ہے. وہ حضرت علامہ شیخ سعدی شرازی نے کہا, کہتے ہیں کہ محبوب کے ہاتھوں سے مٹی نا میرے پاس آئی تو اس سے خوشبو بڑی آ رہی تھی. تو میں نے نا مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے, تو کیا ہے, بڑی خوشبو ہے. تو کہتے ہیں مٹی نے مجھ سے کہا, اس نے کہا میں کل بھی مٹی, میں آج بھی مٹی, تو میرا فیوچر بھی مٹی. میں تو ناچیز ہوں, یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ میرا کمال نہیں, یہ میں چند لمحے میں پھول کے پاس رہی ہوں, یہ پھول کے قرب کا کمال ہے. یہ جو ابو بکر کا مقام ہے یہ ابو بکر کا کمال نہیں, یہ مصطفیٰ کے قرب کا کمال ہے. آپ کو قرب سے ایک بات سناؤں, یہ توجہ ہے, آنکھوں نہ سبحان اللہ. اے جڑے کہندے نے نا باپے شاہ کوئی نہیں, انہوں نے قرآن پڑھے ہی نہیں. میں کہا اللہ دی ولیاں نے حضرت بی بی حاجرہ صرف انہاں دے قدم لگے نے, قدم اللہ کہندا جتھے لگ گئے نے نا اے دوویں پہاڑیاں میری نشانیاں نے. بابوں کی دکانیں میں نے بند کر دی ہے اور میں نے کہا داتا صاحب چاہیے 12 دیا دکانہ 24 گھنٹے کھلیاں رہندیاں نے تے اندر والے دی کیڑا بند کرا سکدا ہے. سامنے اے دکان اپنے نام دے نہیں پائی, اے رب نے پوائی ہے. توجہ ہے, ذرا غور کرنا میرے دوستو. یہ قرب کرتا کیا ہے, یہ صرف قدموں کا قرب ہے. بی بی حاجرہ کے قدم لگے ہیں, قدم. اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کہتا ہے جدھر قدم لگ گئے ہیں نا, لگ گئے ہیں من شعائر اللہ, یہ میری نشانیاں ہیں, یہ میری نشانیوں میں سے ہے. میں نے کہا جدھر بی بی حاجرہ کے قدم لگ جائے وہ رب کی نشانیاں ہیں. ہجرت کی راہ مصطفیٰ کو کندھوں پہ لے کے صدیق غار کی طرف جا رہے تھے اور میرے نبی کے قدموں کا صدیق اکبر کا سینہ بوسے لے رہا تھا, بوسے لے رہا تھا. ابھی اس طرح ہاتھ اوپر کر کے محبت کا اظہار کرنا ہے. جدھر بی بی حاجرہ دے قدم لگ جان او نشانیاں نے, تے جس سینے تے مصطفیٰ دے قدم لگ جانا ہے. جیڑا آکھے صفا مروہ رب دیاں نشانیاں نہیں, او بندہ کافر ہو جائے گا, بندہ دار اسلام کو خارج ہو جائے گا. انہیں ذرا غور کریو. اور یار جتے بی بی حاجرہ دے قدم لگے نے, جیڑا ان پہاڑیاں نو نہ بندے او مومن نہیں رہندا, تے جدے سینے تے مصطفیٰ دے قدم لگے نے
انہوں نہ مننے والا کس طرح مومن رہ سکتا ہے؟ فخری سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں، اور سن کے نہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں، دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، دربار ہو یا مسجد غزواتی ہو یا ہجرت، دن راتی محمد کی خدمت میں گزارے ہیں، جڑا امن و امان میں بھی نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جڑا جنگ و جدل میں بھی نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو ہجرت کی رات بھی نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو غار میں بھی نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، عالم ارواح میں بھی نبی کی روح کے ساتھ جس کی روح ہے وہ ابو بکر ہے، رب کے جھنڈے پر نبی کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ ابو بکر ہے، عرش کی کندیلوں پر نبی کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ ابو بکر ہے، آسمان کی تنہائیوں میں نبی کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ ابو بکر ہے، یہ اون سن کے بھی تو نہ بولے تیری موج نبی کی انگوٹھی کے نقش پر نبی کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ ابو بکر ہے، کہ تو ساتھ مر جانا ہے او کالیو تو ساتھ مر جانا ہے، قبر سے نکلتے وقت جو نبی کے ساتھ نظر آئے گا وہ ابو بکر ہے، دن رات محمد کی خدمت میں، اونچی آواز نہ، دن رات محمد کی خدمت میں، انبیاء کی جماعت میں جو افضلیت کا معیار ہے نا وہ اللہ کا قرب ہے، انبیاء کی جماعت میں جو سب سے زیادہ رب کا قرب رکھنے والا ہے نا وہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور صحابہ کی جماعت میں جو سب سے زیادہ نبی کا قرب رکھنے والا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب 2 آیتیں نبی پاک کی افضلیت پہ، 3 آیتیں حضرت ابو بکر کی افضلیت پہ، اب دیکھو نبی پاک کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ مقام ہے نا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہیاں دکھائیں، بادشاہیاں دکھائیں، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کہتا ہے ہم کلامی کا شرف دیا، بار بار انہوں نے عرض کی تھی ربی آری نہیں، اسا کیا تجلی ڈالنے جے تساں تک لیا تو پھر تسی ساڈا دیدار کر لو گے، پھر قرآن کہندا ہے کہ جدو تجلی ڈالی گئی حضرت موسیٰ نیچے تشریف لے آئے، مفسرین فرماندے نے کئی دنوں تک ہوش نہیں آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ دا قرب ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ دا قرب ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے محبوب نو اتنا قرب دیتا فکان قاب قوسین او ادنا، اے 2 ہتھاں دا فاصلہ رہ گیا سی بس، او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، اب دیکھنا نہ بولنے والا بھی بولے گا، موسیٰ کلیم اللہ نے صفاتی تجلی کو دیکھا
نیچے تشریف لے آئے. رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. فرمایا محبوب جدو ساڈا جلوہ تکدا پیا سی نا اکھ بھی نہیں چپکی. اب ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں. بے شک بے شک. ایک گل یاد آ گئی اعلیٰ حضرت دی سنا دیا سنا دیا. دوجیاں کولو جدو سوال ہویا نا کہ کیا دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے, انہوں نے لکھیا رب چاہے تو ہزاروں محمد بنا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کولو سوال ہویا کہ دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے صرف اے جواب نہیں دیتا نہیں ہو سکتا, جواب صرف اے نہیں دیتا نو, صرف جواب اے نہیں دیتا لا. اے ترتیب ذرا چیک کری کہ اندر نے وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں, اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, سارے نبیوں کے سردار بھی ہے, مالک و مختار بھی ہے, ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی ہے, وہ عالمین کے لیے رحمت بھی ہے. واہ بدل رہا تیرے قدمہ میں جان قربان. جواب کیسا دیتا کہندے نے جس طرح دوسرا خدا نہیں نہ ہو سکتا اسی طرح دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا میری طرف ذرا توجہ رکھو. اے تے دیتا جواب تے دلیل کیڑی دیتی؟ اعلیٰ حضرت نے جدوں بھی کوئی جواب دیتا نا بغیر دلیل تو نہیں دیتا, دلیل احمد رضا نے دی ہے. اب دلیل جڑی دی وہ ذرا سنو کہ دوسرا محمد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں اس بات میں شک کوئی نہیں, حضور بے مثل ہے بے مثال ہے, لیکن کہتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے. فرماندے نے پھر سوال پیدا ہوندا ہے او جڑا دوسرا ہوئے گا آخری ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. واہ اچھا. آخری ہوئے گا پنجابی لوریو سمجھ لیندے ہو نا, آخری ہوئے گا. اے ان اگلے جملے تے بولی ذرا جے تینوں سمجھ آ جائے تے. اعلیٰ حضرت کہندے نے جے دوسرا آخری نہیں نا پھر محمد مصطفیٰ نہیں. گل اگر سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. فرمایا جی آخری نہیں پھر محمد مصطفیٰ نہیں, جی آخری بن گئے تو قرآن کی آیت کی کرو گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب نے کہنا ہے آخری بنایا ہی آمینہ کے نام ہوئے, رب نے کہنا ہے آخری بنایا ہی محمد ہوئے. فرمایا آخری دو نہیں جے ہوندے, آخری ایک ہی ہونا جے, آخری ایک ہی ہونا جے, آخری ایک ہی ہونا جے. فرمایا پتہ یہ چلا مصطفیٰ جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے. تبھی تو احمد رضا نے کہا شہیدوں نے سگرا باندھے جب نے چاہت کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنائے کیسا قرب ہے. واہ واہ کسے نو ملے کسے میں واہ. دیکھو آپ دے سامنے میرا انداز ہے یہ گفتگو کرن دا, لیکن اے وے کہ ذرا پڑھن پڑھان نہ تعلق ہے نا اگلے نو گل سمجھ نہ آئے تے اسی گل اگے نہیں ٹور دے. مینوں امید ہے میں جنیاں گلاں کیتیاں نے تسی سارے سمجھے ہو, تواڈے اتوں نہیں لنگیاں. ہن ذرا صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جنہاں نو قرب ملیا نا ذرا سمجھی. جے ہن تسی اے قرب سن کے بھی نہ بولے تے مینوں نہیں پتا کہ تسی کتھے گئے دے اسے نہیں طور دے اوتے. اللہ فرماندا ہے جدوں محبوب نو قرب عطا کیتا نا تے اینا قرب عطا کیتا دو ہتھاں دا یا اس تو گھٹ فاصلہ سی. واہ واہ سبحان اللہ. یہی ہے نا. بے شک. اللہ فرماندا ہے اذ ہما فی الغاری, جب صرف وہ دونوں ہی غار میں تھے. واہ 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 کیا بات ہے, بہت خوب. ہما بھی دسدا بندے دو ہی سن,
اس یقول بھی دسدا بندے دو ہی سن لصاحبہ بھی دسدا بندے دو ہی سن لا تحزن بھی دسدا بندے دو ہی سن ان اللہ معنا یہ بھی بتاتا ہے کہ بندے دو ہی تھے لیکن قرب کیسا تھا رب کہتا نہ کو میں دیکھا تو یا اسے بھی کانوں کا فاصلہ تھا لیکن فرمایا ان یاروں کا قرب ایسا تھا کہ چوٹی صدیق اکبر کی بھی سر جناب محمد مصطفیٰ کا تھا واہ 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 کیسا قرب ہے او کیسا قرب ہے ہن میں اگلی گل کہن لگا وا او پچھلے او صرف تساں بولنا مینوں پتہ لگے تانوں بھی گل سمجھ آئیے میں کہ جیڑا تے قبر پاک دی زیارت کرے او دے تے شفاعت واجب ہو جاندی ہے تے جیڑا 3 دن 3 راتاں کلیاں ہی رج رج کے تکے اودے مقام دا اندازہ کون لگا سکدا ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر اچھا اے تک بڑے بڑے سمجھدار نا تسی تکے ہونے نے اوئے اے وزیر اعظم دا نا مشیر ہے اے وزیر اعظم دا سیکٹری ہے اوئے اے وزیر ہی وزیر لیول چیک کریا کرو گفتگو دا نا اوئے وزیر ہی مشیر ہی وزیر ہی مشیر ہی میں کہا کمال نہیں ہو گئی تینوں اج دے وزیر اعظم دا وزیر نظر آندا ہے نبی پاک دا وزیر نہیں نظر آندا پھر تساں دوجا جملہ بھی سنیا ہونا لاہور والےو اے نا او نال ہوندا جی انہاں دے اے انہاں دے نال ہوندا ہے ایدا ڈائریکٹ ہی رابطہ جی ایدا ڈائریکٹ ہی رابطہ جی میں کہا واہ جی واہ سرکار کا درباری نہیں دے کہ رہے کیا پڑھو نا میرے نال ذرا سرکار کا درباری نہیں دے کہ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دے کہ رہے کیا دنیا کے سبھی معیار تم دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو قرآن میں ذکر ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار نہیں دے اے جملے ہیں نا میں تانوں ساریاں نوں پڑھانا جی جنہیں نہیں پڑھنا وہ پائیں جا سکتا صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دے